کوئی بھی مصیبت اگر ہمارے اوپر آتی ہے تو اس کے آنے کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں. یا تو وہ اللہ کی طرف سے کوئی بہت بڑا عذاب آیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اگر کوئی مصیبت آئی ہے صحیح, یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, ایسی تیسری تو کوئی چیز نہیں. بالکل. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, کہ جو بھی مصیبت تمہارے پہ آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے. تو سب سے پہلے نا انسان کو, ایک مسلمان کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اپنا گریبان جھانکے اور دیکھے کیا مجھ سے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر کون سی غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے میرے اوپر کوئی حکمران ایسا ہے جو ظالم ہے, یا کوئی ایسا ہے جو فاسق ہے, یا کوئی ایسا ہے جو قتل کرنے والا, تباہ کرنے والا, کوئی آ کے فرعون مسلط ہو گیا ہے, یا فار ایگزامپل اگر اس لیول پہ دیکھیں تو کوئی مہنگائی ہوگی ہے, کچھ بھی ہے, جو بھی چیزیں سب سے پہلے آپ انٹرنلائز کرتے ہیں. مارٹن لوتھر کنگ جو بڑا ایک ریولوشنری جو ہے انسان تھا, اس کی بھی اسٹریٹجی یہی تھی. وہ بھی کہتا تھا کہ ہی واز اے اسٹانچ کرسچن. وہ بھی کہتا تھا کہ the first thing that you should do when anything wrong happens to you in society is to look inside yourself and look inside your communities کہ تم لوگ کیا غلط کر رہے ہو. اگر غلطی نظر آ گئی ہے اس کو ریکٹیفائی کرو. اس کے بعد کیا کرو, نیکسٹ اسٹیپ وہ کہتا تھا کہ اس کے بعد جو پرپیٹریٹر ہے, جو اوپریسر ہے, اس کے پاس جاؤ اور اس سے بات کرو اور اس کو سمجھاؤ کہ وہ غلط کر رہا ہے. اگر وہ بات سن لیتا ہے ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں سنتا تو پھر اس کے بعد آپ جو بھی پروٹیسٹ ہے یا فورس ہے یا وہ استعمال کرتے ہیں. یہ مارٹن لوتھر کنگ کی فلسفی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ آپ کے اپنے اندر کیا ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش بھی ہو سکتی ہے. یقیناً ہر چیز ہی آزمائش ہے, اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا بنائی ہے آزمائش کے لیے, اور پہلے سے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمانا ہے. میں نا ایکٹیویٹی کراتا ہوں ان لوگوں کو جب بھی کہیں پبلک جگہ پہ جاتے ہیں, تو وہ میں کہتا ہوں کہ یار ڈو یو تھنک کہ امت کے حالات خراب ہیں؟ کہتے ہیں بالکل خراب ہے, امت ڈاؤن فال کا, ذلت کا شکار ہے. بالکل جی ہے. اچھا رائٹ 10 ریزنز جو آپ سمجھتے ہیں 10 بگیسٹ ریزنز جس کی وجہ سے امت آج ڈاؤن فال کا شکار ہے. اور جب وہ لکھتے ہیں تو 10 میں سے ایک بھی یہ نہیں ہوتا کہ یہ امت جو زوال کا شکار ہے وہ میرے جیسے بندوں کی وجہ سے. صحیح. Nobody says that. علماء ٹھیک نہیں ہیں, حکمران کرپٹ ہیں, ان امپلائمنٹ ہے, ظلم زیادتی ہے, بجلی کا بحران ہے, یہ فلان ٹھیک سب چیزیں لیتے ہیں, لیکن ایک دفعہ بھی یہ چیز نہیں ہے کہ یہ میرے جیسے لوگ ہیں. یعنی owning the responsibility. جو صحابہ تو یعنی سبحان اللہ نیک لوگ تھے, اللہ کے نبی کے صحابہ تھے. بدر میں فتح ہوئی, ملائکہ آئے, they were used to the اللہ تعالیٰ کی مدد. احد میں جب نقصان ہوا جان کا اور مال کا تو صحابہ پریشان ہو گئے, کہا کہ قلتم ان ھذا, قرآن کہتا ہے تم نے کہا یہ کیا ہے, how it happened. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل ھو من عند انفسکم, جان لو یہ تمہارے اپنے اندر کا نتیجہ ہے, it is because of your own hands. حالانکہ صحابہ نے کوئی جان بوجھ کے اللہ کے نبی کی نافرمانی نہیں کی تھی, وہ تو ایک اجتہادی غلطی تھی جو صحابہ وہاں سے اتر کے آ گئے. اس غلطی کو بھی یعنی کتنی نقصان کا سامنا, ہم تو دن رات صبح شام اللہ اور نبی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اور قرآن میں آتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ زمین میں فساد ظاہر ہو گیا, صرف زمین میں سیز میں بھی, سمندر میں بھی, کس وجہ سے بما کسبت ایدی الناس, یہ ہمارے ہاتھوں کا نتیجہ ہے. کہ وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے نا یہ ہمارا مزاج ہو گیا ہے کہ ہر چیز کو ہم نے کریٹیکلی دیکھنا ہے اور اپنے اوپر وہ چیز کبھی اپلائی نہیں کرنی کہ میرا کیا فالٹ. ہم بجائے کہ اللہ رسول کو فالو کرنے کے ہم نے ہر چیز وہاں سے لینی, ہم نے اپنے میڈیا کو کھلی آزادی دینی, فریڈم آف اسپیچ کی, سوشل میڈیا پہ کھلی آزادی, جو مرضی جو بولے. آن دی ادر ہینڈ ریلیجن ہماری پرائیورٹی نہیں ہے, ہم سننا ہی نہیں پسند کرتے. جب ہم کہیں نا کہ یار مذہب میں یہ ہے, وہ کہتے ہیں یار یہ مولویانیاں باتیں ہیں, یہ اپنے پاس کیا تعلق ہے, کہتے ہیں نا ان چیزوں کا جی مذہب سے کیا تعلق. یہ سوچ ہے ہمارے ایجوکیٹڈ کلاس کی کہ بھائی اس کو تم اپنے پاس رکھو, اللہ اللہ کرو, ہمیں بات کرنے دو. حالانکہ ساری بدتمیزیوں کی جڑ جو ہے مذہب سے دوری. ہم وہ سوشل رولز ہی نہیں فالو کر رہے جو سورہ حجرات میں جیسے آپ نے کہا کہ بھائی حسن ظن رکھو, پیشنس, اور یہ ساری چیزیں پورے قرآن بھرا ہوا. ایک مذہب سمجھ لیا ہے اسلام ہمارے لیے, بس یہی ہے میلاد منا لیا اور وہ نعتیں پڑھ لی, بس دیٹس اٹ. یعنی جمعے کے دن شلوار قمیص پہننا جی یہ مذہب ہے ہمارا, ٹھیک ہے. جمعے کے دن اٹینڈ کر لینا. روزانہ ڈیلنگز میں ہمارا کیا ہے, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ایون ابو درداء رضی اللہ عنہ جب سائپرس کو فتح کیا مسلمانوں نے تو وہ رونے شروع ہو گئے ٹیک لگا کے دیوار سے, اور رو رہے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ آج تو صحابہ کہتے ہیں آج تو خوشی کے دن ہے, آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سائپرس یعنی پاورفل قوم ہے اور جنگجو والی قوم ہے. کہتے ہیں ہاؤ انسگنیفیکنٹ اے پرسن اور اے قوم نیشن بیکمز ان فرنٹ آف دی آئیز آف اللہ سبحانہ وتعالی when they commit sin. مطلب ہم نے ان کو مار دیا اور ہلاک کر دیا,
اور عمر بن خطاب اپنی آرمیز کو لیٹر لکھا کرتے تھے کہ the reason why you win and they lose is because they sin and you don't sin. جس دن تم گناہ کرنے لگ گئے تو جان لو اس دن فیصلے ہتھیار کے بیسس پہ ہوں گے. اور یہ تو ہمارے نان مسلمز جو ہوتے تھے وہ مسلمانوں کے بارے میں جب مخبری کرتے تھے نا تو وہ یہ بتایا کرتے تھے کہ یہ مسلمان تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب اگر آپ ان کو دن میں دیکھ لیں تو آپ کو لگے گا یہ صرف جنگجو مجاہد ہیں, اور اگر آپ ان کو رات کو دیکھ لیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ صرف منکس ہیں, دے آر جسٹ ورشپنگ اللہ سبحانہ وتعالی. جو الفاظ ہیں رحبان باللیل و فرسان بالنہار, کہ رات میں منکس اور دن میں وارئرز ہیں. یعنی دس واز دی ریزن. اگر ہم دیکھیں نا صاحب مطلب تمام چیزیں ہم کہتے ہیں جی میرے پرائیویٹ گناہ ہیں, اس سے امت کیا فرق پڑ رہا ہے. When we said لا الہ الا اللہ, now we are connected philosophically بھی اور ایز این امہ بھی. جو گناہ میں پاکستان میں کر رہا ہوں اس کا افیکٹ فلسطین کے لوگوں پہ ہو رہا ہے, جو گناہ باہر کے ملک میں ہو رہا ہے اس کا اثر. اب مثال دیتا ہوں آپ کو میں, موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قحط پڑ گیا, اور وہ قحط جو تھا بریفلی آپ سب کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب بات کی اور دعا کی, انہوں نے کہا اے موسیٰ تیری قوم میں ایک بندہ ہے جو گناہ گار ہے اور اتنے سے گناہ کر رہا ہے, اس کو بول وہ نکل کے چلا جائے, میں بارش برسا دوں گا, اس کی وجہ سے میں نے بارش کو روک کے رکھا ہے. موسیٰ نے کہا کہ ایک قوم بندہ ہے, نکل جائے یہاں سے. When this person realized کہ no one is living and I am the person, تو اس نے وہیں پہ نا آنسو بہائے اور توبہ کر لی, یار مجھے معاف کر دے. تو آپ یقین جانے nobody left from the gathering. نبی اللہ موسیٰ کلیم اللہ بیٹھے ہیں اور بارش ہونا شروع ہو گئی. لوگ حیران کہ بندہ نکلا نہیں, بارش کیسے ہوگی. موسیٰ سے پوچھا, انہوں نے کہا یار کیسے ہو گیا معاملہ. انہوں نے کہا اے موسیٰ اس نے توبہ کر لی ہے, جس کی وجہ سے میں بارشیں نہیں برسا رہا تھا اب میں اس کی وجہ سے بارشیں برسا رہا ہوں. ٹھیک ہے, Now what happened کہ اللہ مجھے بتا دے تیرا نیک بندہ کون ہے, سے پیار کرتا ہے. صحیح بات ہے. اللہ نے کہا کہ موسیٰ جب وہ گناہگار تھا میں نے تب اسے ایکسپوز نہیں کیا, اب تو میرا بندہ ہے میں اسے کیسے ایکسپوز کر دوں. اس میں دو چیزیں امپورٹنٹ ہے ریئلائز کرنے کے لیے. نمبر 1 از دس پرسن نیور سیڈ کہ میں نہیں ہوں. ہاں صحیح بات ہے. یہ وہ ہوگا, وہ زیادہ گناہگار ہے, وہ زیادہ مجھ سے بڑا شرابی ہے یا زانی ہے, میں نہیں ہوں. He was man enough to realize it's me. It's me. I am the person who is at fault. دوسری چیز یہ کہ اس نے وہیں پہ توبہ کی, سچی استغفار کی. اور تیسری چیز امپورٹنٹ یہ کہ ایک بندہ گناہ کر رہا ہے, پوری نیشن سفر کر رہی ہے. یعنی when we said لا الہ الا اللہ, تو پھر بچے بھوکے مر رہے ہیں, بکریاں مر رہی ہیں, لوگ ہجرت مجبور کرنے کے لیے تیار ہیں, بارش نہیں برس رہی کیونکہ گناہوں کا اثر پوری ایک کیٹاسٹروفی لے کے آتا ہے. سو جو پیٹرول پرائسز بڑھتی ہے نا, اور جو کووڈ آتا ہے اور ملک کے حالات خراب ہوتے ہیں, یہ میرے اور آپ ایک گناہ ہے. دس واٹ آئی تھنک. یار یہ جو نمبر 2 آپ نے مینشن کیا نا, اس میں ایک چیز جو بڑی نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے بھرے مجمع میں ہاتھ کیوں اٹھائے ہوں گے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. This is how easy توبہ is. He just felt remorse in his heart کہ اللہ یہ تو میں ہی ہوں, تو مجھے معاف کر.